بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے آپ نے بہت سے وظیفے دیکھے ہوں گے، کیے ہوں گے، لیکن یہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا دو ضربوں والا ایک ایسا خاص عمل ہے کہ جو دشمن کو تباہ کرنے کے لیے جتنے بھی وظائف ہیں ان کا سردار وظیفہ ہے، اور یہ واقعی میں سردار وظیفہ ہے۔ جب آپ اس کی روحانی طاقت کو دیکھیں گے اور اس کے طریقہ کار کو دیکھیں گے اور اس کو کریں گے تو کچھ دنوں میں ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کی کسی سے دشمنی ہو یا کوئی آپ کا دشمن بن جائے تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ صبر سے کام لینا ہوتا ہے، کیونکہ اس دوران آپ نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ عقل مند ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر دشمن آپ کا بے وقوف ہے نا تو وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، وہ ایسی بے وقوفیاں کرے گا کہ آپ کو فائدہ ملتا رہے گا اور صرف آپ کا جو صبر ہے وہی اس کا جواب ہوگا۔ وہ خود اتنی غلطیاں کر بیٹھے گا کہ اس کی ہر غلطی آپ کو سبق بھی دے گی اور فائدہ بھی دے گی۔ تو دشمن اگر کم عقل ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور تقریباً 90% دشمن جو ہے وہ کم عقل ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کا پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ وہ جب آپ صبر کرتے ہیں نا دشمنی کے بعد تو وہ جلد بازی دکھاتا ہے، تو بس یہیں سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے جلد بازی دکھائی تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کم عقل ہوں گے، تو دشمن جو ہے وہ جب کم عقل ہوگا تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ ہے۔ تو اگر یعنی کہ وہ کوئی مطلب اس طرح سے ہے کہ آپ کو مختلف طریقوں سے مختلف حربوں سے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس میں دو ضربوں کا طریقہ کار ہے، اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی قانون ہے، لیکن ہم اس آیت مبارکہ کی معرفت کو سیکھیں گے، اس کو اپنے اندر حاصل کریں گے، اور اس کی مدد سے چاہے ہم سے دیکھیں بعض اوقات زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اب غلطی کی تو معافی ہوتی ہے لیکن لوگ اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ کچھ ایسے دشمن ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے اندر دیکھیں کب تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے، آپ کے اندر جو ہے وہ روحانی قوت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب آپ کے اندر روحانی قوت ہوگی نا تو دشمن جس کا آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ان کے آپ ہر طرح کی شر سے بچ جائیں گے۔ تو اس کے لیے روحانی مراقبہ کریں، اس کے لیے اپنے اورا کو مضبوط کریں۔ اگر کسی بھی طرح کی نظر بد ہے، جادو کے اثرات ہیں، یا کوئی بھی حسد کی نگاہ ہے، یا کوئی دشمن آپ پہ وار کر رہا ہے، تو اگر آپ میں روحانی قوت ہے تو اس کا کیا کرایا سارا اس کی طرف ریفلیکٹ بیک ہو جائے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو روحانی مراقبے کی وجہ سے اس جو لطائف ذکر کی قوت ہے اس کی وجہ سے یا روحانی طاقت کی وجہ سے آپ پر کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ سیف رہیں گے۔ تو اس چیز کو آپ حاصل کریں۔ یہ واٹس ایپ پر کورس کی صورت میں ہم کرواتے ہیں، تو اس کو جو کرنا چاہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ دشمن کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے۔ آپ نے کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی اس معاملے میں، کیونکہ جلد بازی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ حق پر ہونے چاہیے، اگر آپ سے غلطی بھی ہوگی ہے تو غلطی کی معافی ہوتی ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں جو بھی آپ سے غلطی ہوئی ہے، اور اگر کوئی آپ کا دشمن ناجائز طور پر بن گیا ہے، آپ کو وہ کسی بھی طرح نقصان پہنچا رہا ہے، مالی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، آپ کی جاب کے حوالے سے، آپ کے کام کے حوالے سے، کسی بھی طرح سے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ وظیفہ جو ہے بجلی کی برق رفتاری کے ساتھ جو ہے نا یہ کام کرتا ہے، اور آپ کو ایک دو دنوں کے اندر ہی نظر آ جائے گا کہ آپ کے دشمن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو ہر اس جگہ سے عزت ملے گی جہاں آپ چاہتے ہیں، حتیٰ کہ دشمن کے جو دوست ہیں وہ بھی آپ کی عزت کریں گے اور دشمن کو جو ہے وہ غلط کہیں گے۔ طریقہ کار اس کا بہت آسان ہے۔
اس کے لیے نہ تو آپ کو کوئی بہت زیادہ شرائط کی ضرورت ہے، نہ ہی جو ہے وہ آپ کو اس میں وضو کی ضرورت ہے۔ وضو ہو تو اچھی بات ہے، لیکن یہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ کوئی اس میں تعداد بھی نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے بھی اس کو کر سکتے ہیں، جہاں بیٹھے ہو وہاں کر سکتے ہیں۔ اس میں صرف ایک توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی، تو وہ آپ نے کرنی ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ کچھ ہی دنوں میں نظر آ جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات جو اس کی خوبی وہ یہ ہے کہ اس میں آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، ابھی آپ سن کے ہی مطمئن ہو جائیں گے اس کو کہ یہ 2 ضربوں والا عمل کیسے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں جب آپ، طریقہ کار میں اس کا بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس کو کوئی مطلب آپ حق پر ہیں اور آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ سے زیادتی کر رہا ہے، آپ کے گھر کو، آپ کو، یا آپ سے جڑی کسی چیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ کو مستقبل میں بھی یہ لگتا ہے کہ وہ نقصان پہنچائے گا، تو آپ جو ہے وہ اس طریقے سے کریں، اور اسے اپنی پڑ جائے گی اس وظیفے سے، اسے اپنی جو ہے نا ٹینشنیں پڑ جائیں گی، اس کا اپنا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کا، یہ کنفرم بات ہے۔ تو آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ چل پھر رہے ہوں یا بیٹھے ہوں کسی بھی جگہ، تو آپ نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جب یہ کہیں گے آپ اپنی زبان سے، چاہے تھوڑی سی آواز ہو یا جتنی بھی ہو یا دل میں ہو، تو آپ اپنی طرف ایسے گردن کو جھکائیں گے، یعنی توجہ ادھر لائیں گے اپنی طرف کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عزت مل رہی ہے۔ اور آپ جب کہیں گے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو تھوڑی سی توجہ اپنے سر کے ساتھ اس طرف بھیجیں گے، دشمن کا تصور کر کے بھیجیں گے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ وہ ذلیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس نے ناجائز کیا، وہ ناحق کر رہا ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ میں سر کو تھوڑا سا آپ ایسے کریں گے توجہ کے ساتھ، زیادہ نہیں ہلانا، توجہ کے ساتھ ایسے کریں گے، یہ پہلی ضرب ہے اپنے اوپر کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، کہ جیسے مجھے عزت ملی ہے۔ اور پھر دوسری طرف آپ کریں گے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہلکا سا اشارہ ہی دینا ہے سر کا کہ ادھر جو ہے نا وہ ادھر ذلت ہوئی ہے، ادھر عزت ملی ہے، ادھر ذلت ہوئی ہے، ادھر عزت ملی ہے، ادھر ذلت ہوئی ہے۔ یہ آپ کو جب یاد آ جائے آپ تب کر لیا کریں، یعنی کہ آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں تو آپ وہاں کر لیں، تھوڑا سا کوئی بھی نہیں ہے کر لیں، کہیں چل پھر رہے ہیں آ جا رہے ہیں تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں، یا رات کو کوئی علیحدہ سے ٹائم رکھ لیں، دن کو رکھ لیں تب کر لیں، 2 2 4 4 منٹ، 5 منٹ، ٹھیک ہے، 1 منٹ بھی، یعنی جتنا اس آپ کو ٹائم ملے، اس میں کوئی تعداد نہیں ہے، کیونکہ اس کا سارا معاملہ تصور پر مبنی ہے، توجہ پر مبنی ہے، اور اس میں جو آپ کو توانائی جو مل رہی ہے، روحانی انرجی، وہ آپ کو اس عمل کی مل رہی ہے، اس آیت کی مل رہی ہے، اس آیت کی روحانی قوت ہے، اور آپ جو ہے وہ مطلب کہ اپنے تصور سے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ اور بھی زیادہ کام کرتا ہے جب آپ کے اندر روحانی چارجنگ ہوتی ہے، روحانی قوت، روحانی پوٹینشل آپ میں ہوتا ہے، تو اس کو مراقبے کے ذریعے سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد جو ہے یہ عمل آپ کریں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ ہر وقت ہی خوش رہا کریں گے، خوشی آپ کی دوست ہو جائے گی، سکون آپ کو مل جائے کرے گا، تو کوئی بھی چیز آپ کو کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اس کا چند دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کو رزلٹ نظر آئے گا، اور اس سے آپ کو جو کانفیڈنس ہے نا، جو قوت اعتمادی ہے، وہ آپ کو بہت ملتی ہے، اور آپ خود حیران ہوں گے کہ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے ہیلپ مل رہی ہے کہ آپ صرف سوچیں گے آپ کی مدد آپ تک فوراً پہنچ جائے گی۔ تو اس کو بغیر دیر کیے آپ اس عمل کو کریں، اس میں سے کوئی بات نہ سمجھ آئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر کورسز ہوں تو دیے گئے نمبر پر آپ واٹس ایپ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔